پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آئندہ مل کر چلنے کا اعلان کر دیا۔ زرداری صاحب کی بڑی گیم۔ دوسری جانب عمران خان نے اسلامی فوبیا کے خلاف ایک عالمی دن منانے کا اعلان کیا تھا، اس کا موجودہ حکومت نے کیسے پرخچے اڑائے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے ہاں اتحاد بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، وقت کی ضرورت ہے۔ سیاستدان ہیں جو نہ تو کسی کے ساتھ رہنے کا عندیہ دیتے ہیں، نہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو سکتے ہیں۔ مطلب کی سیاست ہے، اقتدار جو ہے وہ منزل ہے، اور جو دوستی ہے وہ مطلب پرستی کی ہے۔ اسی طرح سے کوئی حالات اب بننے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر کیسے چلتے ہیں، آج اسمبلی میں کس طرح سے ملے ہیں، اور جو حکومت کو للکار ہے، اس میں زرداری صاحب کی آئندہ پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک آگے جو اس وقت الیکشن ہے جی سینٹ کا، اس میں ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ اس پہ کس طرح سے یہ ہوگا کیا، اور اسلامک فوبیا میں عمران خان کی جو خدمات ہیں ان پر یہ بغض عمران میں حکومت کہاں تک جا سکتی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، پہلے بات کر لیتے ہیں جس دور سے ہم گزرے ہیں، جس کرب سے، وہ یہ ہے مہنگائی۔ غریب لوگوں کو پھر آٹے کی موت جناب شہباز شریف صاحب مارنے پہ تلے ہوئے ہیں جی۔ سستے بازار لگائے گئے ہیں، جہاں چینی کہا جاتا ہے 109 روپے ہے، مگر وہاں پر لوگ بتا رہے ہیں 155 روپے دی جا رہی ہے۔ باہر بھی 155 ہے، وہاں پر بھی 155 ہے۔ آٹے کے نام پر کہا جاتا ہے جی، عورتیں ہیں وہ پیٹ رہی ہیں کہ ہمارے خاندان کے اتنے لوگ ہیں، آٹا ملتا نہیں ہے، آئے ہیں شناختی کارڈ لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں رعایت کی سبسڈی کے لیے، مگر وہ کہتے ہیں کوئی سبسڈی نہیں، وہ واپس کر دیتے ہیں کارڈ۔ تو شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ خاصی جناب اس میں مقام رکھتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی آٹے کی موت مارا، کتنے لوگ آٹے سے ہی اسی کی انہوں نے آ کے پھر وہی کام شروع کیا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسائل سے توجہ ہٹائی جائے، لوگوں کو آٹے کی بوریوں کے پیچھے لگایا جائے، ٹرکوں کے پیچھے بھاگے جانے دیں، اور آٹا آٹا کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں، اور ہم ان سے آٹا چھیننے کا حق جو ہے ہم وہ رکھیں، اور ہم ایسے بوری لٹکائیں اور عوام اس کے نیچے جو ہے اچھل اچھل کر حاصل کرنے کی کوشش کریں، مگر ہم آٹے کو نیچے نہ لائیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے جی کہ ہر سیاستدان جو ہے وہ اپنی صرف سوچتا ہے، عوام جس کا ڈونگ پیٹا جاتا ہے کہ ہم عوام کی ووٹوں سے آئے ہیں، عوام ووٹ کو عزت دو، وہ اسے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ آئندہ مل کر چلنے جا رہے ہیں جی۔ زرداری صاحب نے ایک بڑا گیم پلان تیار کر لیا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے لیے۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ چیئرمین ہمارا ہو۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ جو ہے وہ لے گئی اسپیکر بھی، ڈپٹی اسپیکر بھی۔ ڈپٹی اسپیکر شاید پیپلز پارٹی کا ہے، اور اب سینٹ میں جو ہے سب سے بھاری تعداد میں سینیٹرز کی تعداد جو ہے وہ ہے تحریک انصاف کی۔ آج کے دن اگر اسمبلی کی کارروائی پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو ایک ہلکا سا ٹریلر نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ جو 7 آرڈیننسز ہیں، آپ اندازہ کریں یہ جمہوری حکومت ہے جہاں پر قانون سازی ہونی چاہیے، آرڈیننس کے ذریعے چلائی جا رہی ہے۔ 7 آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں، ان کی توسیع ایک ہفتے کے لیے کی جاتی ہے، اور ان پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ وہ آرڈیننسز کے خلاف پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی دونوں مل کر بولتے ہیں، جہاں تک کہ خورشید شاہ صاحب اور جناب سید نوید قمر جو ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب یہ آرڈیننسز پر ہی حکومت چلانی ہے، یہ جو فلور ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر ہم اسمبلی کا اجلاس چلا رہے ہیں یا قانون سازی ہوتی ہے، اگر آرڈیننسز پر آپ نے حکومت چلانی ہے تو پھر ڈونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس لیے یہ اسمبلی بنائی ہوئی ہے؟ چھوڑیں اس ڈونگ کو اور آپ آرڈیننسز پر حکومت چلائیں، اور جمہوریت کا جو راگ الاپتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور آرڈیننسز لائیں، اور اپنے جو ہے وہ دوسرے طریقے کی حکومت چلائیں آپ۔ یہاں سے اب سینٹ پہ آپ کو لیے چلتا ہوں۔ سینٹ میں الیکشنز جو آ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی جو ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی
یہ مل کر چلنے کا جو ہے تو ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب نے اپنی ٹیم کو کہہ دیا پی ٹی آئی کے ساتھ قربتیں حاصل کریں اور سینٹ میں چیئرمین کے الیکشن کے لیے جو ہے پی ٹی آئی کو ساتھ ملائیں، اس کے بدلے پی ٹی آئی جو ریلیف چاہتی ہے اس کو ریلیف لے کر ہم دیں گے۔ اب پی ٹی آئی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی اب ان کے ساتھ گیم کرتے ہوئے وہ بھی اب تھوڑا سا جھکاؤ رکھتے ہیں، مگر نون لیگ کے ساتھ نہیں۔ نون لیگ جو ہے وہ پہلی کمیٹی ڈال چکی ہے، امین اللہ گنڈا پور جو ہیں ان کی ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اس میں احسن اقبال صاحب ہوتے ہیں اور یہ مل کر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اس پر پریس کانفرنس کے نتیجے میں نون لیگ اب کہنے میں یہ جو ہے انہوں نے راستہ ہموار کیا ہے جناب گنڈا پور کے ساتھ، تو انہوں نے جو مطالبات رکھے ہم نے مان لی ہیں، ہم آگے بھی مانیں گے، جیسے پی ٹی آئی کہے گی ہم ویسا ہی کریں گے۔ یہ انہوں نے کمیٹی ڈال دی ہے کہ تاکہ ہم سینٹ کے الیکشنوں میں پی ٹی آئی کو کہہ سکیں کہ جناب تک کیا نہیں تسی گنڈا پور صاحب جیسی سارے مطالبات مان لینے۔ یہ الگ بات ہے بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو اب زرداری صاحب جو ہیں وہ سینٹ میں اپنا چیئرمین لانے کے لیے متحرک ہیں اور پی ٹی آئی ان کی ہم پلہ جبات ہوگی۔ دوسری طرف جو عمران خان ہیں بانی پی ٹی آئی، انہوں نے آپ کو یاد ہے مارچ کے مہینے میں ہی ایک یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کا ایک سلسلہ چلا تھا، توہین کی گئی تھی۔ عمران خان نے بڑا سٹینڈ لیا تھا، پوری اسلامک دنیا میں واحد عمران خان تھا جس نے سٹینڈ لیا تھا اور اس نے ایک قرارداد منظور کروائی تھی، اور اس قرارداد کے نتیجے میں اسلامک فوبیا کے خلاف ہر سال جو ہے وہ 15 مارچ کو جو ہے وہ دن منایا جانا ہے۔ مگر اب یہ 15 مارچ کو ایک دن منایا جانا ہے، مگر یہ اسلامی فوبیا کے خلاف نہیں ہوگا، اس کا ٹائٹل کچھ اور ہے۔ اس میں فلڈز کے سیلاب جو ہیں، دنیا کی تباہ کاریاں جو ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں، عورت کے حقوق، اس پہ بحث کی جائے گی، مگر وہ بات ہی نکال دی گئی ہے کہ اسلامک فوبیا کے خلاف یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہماری حکومت نے اس پہ کوئی کسی طرح کی کوئی بیان نہیں دیا۔ انٹرنلی پاکستان کے اندر گنگلوں سے مٹی جاڑی جا رہی ہے جی، اسلامک فوبیا والا جو ہے وہ بیانات دیے جا رہے ہیں، مگر اس کا کہا جاتا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد اسلامک فوبیا والی پیش کی جاتی ہے، جسے نون لیگ کی حکومت جو ہے پنجاب حکومت اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، مسترد کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز معلوم نہیں، مگر یہ ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ ہیں جی اس وقت تک کے حالات، اور 15 مارچ کو یہ میٹنگ ہے اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کوئی نہیں ہے۔ واحد عمران خان ہے جسے سزا دی گئی اسی بات کی کہ اسلام 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 لگاتا ہے، اور اسی بات کا اسے ثمر ملا ہے۔ پاکستان میں جو ابھی تک لوگ کھڑے ہیں وہ اس کی اسلام کے لیے خدمات، اس کا بالکل اس کا دامن جو ہے وہ کرپشن سے پاک، حق و سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اور کسی بھی قربانی سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ اس کا کریکٹر ہے جی جس کے ساتھ ابھی تک عوام کھڑی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اللہ دیاں اللہ ہی جانے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔